بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم کی بورڈ سیٹنگ چینج کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ ان پیج میں مکمل طور پر اپنی مرضی کا کی بورڈ سیٹ کرنا چاہیں یا یہ کہ فونیٹک کی بورڈ میں ہی کچھ تبدیلی کرنا چاہیں تو کی بورڈ سیٹنگ کا کیا طریقہ ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے۔ آپ ضروری پوائنٹس نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہم آپ کو واضح الفاظ میں سنائیں گے اور سمجھائیں گے۔ چونکہ ویڈیوز بنانا کافی محنت طلب کام ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ ناظرین۔ اب کام شروع کرنے کے لیے ان پیج میں جانا ہوگا۔ میں ان پیج کھولنے لگا ناظرین۔ ان پیج کھولتے ہیں جناب، یہ ان پیج کھل رہا ہے۔ اب آپ کے استعمال کے لیے بہترین کی بورڈ جو ہے وہ کی بورڈ ہے فونیٹک زیر استعمال ہے، سب کے زیر استعمال ہے۔ آپ یہاں سے پیج اور نیو پیج کھولے بغیر یا کوئی فائل کھولے بغیر اوپن کیے بغیر آپ نے یہاں سے بھی کی بورڈ آپ سامنے لا سکتے ہیں، اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بائیں ہاتھ سب سے ٹاپ پہ جائیں گے، پریفرنسز میں سب سے نیچے آگے لکھا ہوا ہے کی بورڈ پریفرنسز، اس پر کلک کریں گے تو آپ کا کی بورڈ سامنے آئے گا، یہاں سے سیٹ کریں گے۔ اور اسی طرح اس کے بغیر جو نا اگر آپ کوئی فائل اوپن کرنا چاہیں یا نیو پیج اوپن کرنا چاہیں، نیو پیج کھولیں یا کوئی فائل کھولیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سامنے لانے کے لیے آپ نے ایڈٹ میں جانا ہے۔ ایڈٹ میں جا کے سب سے آخر میں نیچے آئیں گے، لکھا ہوا ہے پریفرنسز، اس کے سامنے برابر دائیں ہاتھ آئیں گے، اپلیکیشن کے سامنے لکھا ہوا ہے کی بورڈ پریفرنسز، اس پر کلک کریں گے وہ سامنے آئے گا، یہاں سے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے۔ ہم وہیں سے آتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آئے، وہ بلیک ہے، یہاں نظر آئے آپ کو صاف۔ یہاں سے بغیر پیج کھولے بغیر فائل اوپن کیے پریفرنسز میں جائیں گے، یہاں سے سب سے آخر میں کی بورڈ پریفرنسز، اس پر کلک کریں گے۔ آپ نے اگر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ بہترین کی بورڈ آپ کے استعمال کے لیے جو ہے، لوگوں کے استعمال کے لیے جو لوگ کرتے ہیں وہ فونیٹک ہے۔ فونیٹک کے علاوہ اگر آپ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا کی بورڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں سے آپ آ کے فونیٹک کے بجائے یہاں پہ آپ آئیں گے، یہاں پہ نیچے سکرول کریں گے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 8 کی بورڈز ہے، یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ نمبر 1 سے نمبر 8 تک، ان میں سے کوئی بھی ایک آپ سلیکٹ کریں تاکہ آپ نے خود بنانا ہے اپنی مرضی کا۔ میں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 8 تک میں سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ نمبر 1 سلیکٹ کر دیا میں نے۔ پھر اس کو سامنے لانے کے لیے یہاں پہ آپ نے یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ نمبر 1 پہ سلیکٹ کرنا ہے، وہ سامنے آئے گا، اس میں سیٹنگ کریں گے۔ یہ دیکھیں میں اس پر کلک کرتا ہوں، وہ سامنے آ جائے گا، یہ سامنے آ گیا۔ اگر آپ اپنی مرضی سے سب کو چینج کر کے اپنی مرضی سے کی بورڈ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے نیچے سے لے کے اوپر لا کے ڈراپ کرنا ہے۔ دیکھو میں یہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو یہاں سے لے کے کلک کر کے اس کو پکڑ کے لے جا رہا ہوں میں اوپر، جہاں بھی لے جا رہا ہوں دیکھو الف کی جگہ، یہاں پہ الف کی جگہ چھوڑ دیتا ہوں، وہاں پہ آ جائے گا، سیٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھو سیٹ ہو گیا۔ اب بطور مثال یہ نمبر 8 یا نمبر 9 کو یہاں سے پکڑ کے کلک کر کے اس کو پکڑ کے دبا کے میں لے آیا یہاں پہ جناب علی غین کی جگہ یہاں چھوڑ دیتا ہوں، یہ دیکھو یہاں پہ آ گیا۔ اسی طرح بطور مثال یہ 3 کو پکڑ کے یہاں پہ لے آیا، جہاں آپ کی مرضی ہو وہاں پہ آ کے یہاں چھوڑ دیں گے، یہ سیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سارا مکمل آپ نے سیٹنگ کر کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بھولنا نہیں، یہ جو سیو بٹن ہے، سیو بٹن دبانا ہے۔ جب تک آپ سیو بٹن نہیں دباتے یہ سیو نہیں ہوگا، آپ کا کام ضائع ہو جائے گا۔ سیو بٹن دبائیں گے، یہاں سے بٹن دبا کے یہاں کلوز کریں گے، کلوز کرنے کے بعد پھر وہاں دوبارہ سامنے لا کے اس کو اوکے کریں گے، وہی کی بورڈ استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں سیو بٹن دبا کے پھر کلوز کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ
نہیں آپ اپنا شروع سے لے کر آخر تک چینجز نہیں لانا چاہتے ہیں، انہی کی بورڈ میں سے جو 3 4 5 آلریڈی اس میں موجود ہے انہی میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، چینجز کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں تھوڑا بہت، تو وہ یہاں سے لانا ہے آپ نے۔ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے امپورٹ کی بورڈ، امپورٹ کی بورڈ میں یہاں بٹن جو نا ایرو کی دبائیں گے، یہ سامنے آ جائیں گے۔ بطور مثال اگر آپ چینجز کرنا چاہتے ہیں کسی ایک میں، مونوٹائپ میں، آفتاب میں، یا مقتدرہ میں، یا فونیٹک میں، یا عربک میں، فارسی میں، کشمیری یا کردش میں، جس میں بھی آپ چینجز لانا چاہتے ہیں اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اس کو سامنے لائیں گے، یہاں کلک کریں گے۔ بطور مثال میں لا رہا ہوں فونیٹک کو، فونیٹک میں آ گیا، اس میں اگر چینجز کرنا چاہتے ہیں اسی طرح چینجز کریں، یہاں سے پکڑ کے اوپر چھوڑ دیں۔ ایک دیکھیں میں ہے کو یہاں سے پکڑ کے یہاں پہ لے آتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ قوس کے بریکٹ کی جگہ یہاں چھوڑ دیتا ہوں، یہ ہو گیا۔ پھر یہ سارا سیٹنگ کر کے تبدیلی کر کے دیکھو میں یہاں پہ یہ جو ہے یہ جناب علی یہ 4 ہے، 4 کو یہاں سے پکڑ کے میں یہاں رے کی جگہ چھوڑ دیتا ہوں، یہ دیکھیں وہ آ گیا۔ یہ 7 کو پکڑ کے یہاں پہ جو نا یہ زبر کی جگہ یہ 7 کو پکڑ کے یہاں زبر کی جگہ میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ آ گیا۔ اسی طرح اس کے بعد کیا کرنا ہے، بھولنا نہیں، سیو کا بٹن دبانا ہے، اس کے بعد آپ نے کلوز کرنا ہے، کلوز کر کے پھر دوبارہ سامنے لا کے اوکے بٹن دبانا ہے، وہی سیٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں سہولت کے لیے، پرنٹ اپنے سامنے رکھ کے اس کو آسانی سے ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ پرنٹ کا بٹن ہے، اس کو پرنٹ کا بٹن اس پر کلک کریں گے تو پرنٹر آپ کے پاس ہو تو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ہم نے سیو کر کے کلوز کرنا ہے، کلوز کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ جب آئیں گے اس کو دوبارہ لائیں گے یا وہیں پہ یہ رہے گا اسی طرح، اس کو آپ نے اوکے کر رہا ہے، اوکے کریں گے وہی سیٹ ہو جائے گا۔ اب عام طور پر فونیٹک استعمال کرتے ہیں، یہ بہترین ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی کا بنانا چاہتے ہیں، سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ آپ نے یوزر ڈیفائن نمبر 1 2 3 4 دیکھیں 3 میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں، اس کو پھر یہاں سے سامنے لاتا ہوں، یہاں نیچے سے اوپر سیٹ کر کے سارے چینجز کر کے سیو بٹن دبا کے کلوز کر دیتا ہوں۔ جب سیو بٹن دبا کے کلوز کر دیا وہ سامنے آ گیا، جب سامنے آ گیا اسی کو جو آپ نے سیٹ کیا ہے اس کو اوکے کریں گے، یہ دیکھیں اوکے میں دباتا ہوں، وہ اس کی بورڈ جو نا سیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، جب سیٹ ہوگا آپ کا کی بورڈ، اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے آپ جو بھی لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، جو بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ بطور مثال یہ دیکھیں نیو پیج کھول رہا ہوں، میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں، اس کو سب سے پہلے بڑا کرنا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے، یہ فونٹ سائز میں نے بڑا کرنا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے۔ دیکھیں میں لکھ رہا ہوں میم نون تے، ٹھیک ہے جی، دال، ہاں جی، کاف، لام، ٹھیک ہے جی، واو، رے وغیرہ وغیرہ، یہ اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ جس فیلڈ میں بھی اگر آپ کا کوئی پرابلم یا کوئی سوال ہو آپ ہمیں آگاہ کریں، ہم ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے، ہم آپ کے ہر سوال اور ہر پیغام کا جواب ضرور دیں گے۔ مزید مفید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔